آپ سن رہے ہیں ریڈ ایف ایم سے ہمارا پاکستان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد حسین. اور ہمارا پاکستان کا بھی یہ اسپیشل شو ہوا کرتا ہے ہر ایک بدھ چھوڑ کر. اور یہ جو خاص شو ہوتا ہے یہ آپ نے ابھی سنا، یہ ہے کامیاب و کامران پاکستانی. اور یہ ہے مقامی پاکستانیوں کی کامیابیوں کی کہانی، خود ان کی زبانی. تو 2 ہم ایسے ایپیسوڈز کر چکے ہیں. بہت شکریہ، بڑا آپ نے سراہا، بڑے اچھے اچھے کمنٹس. آج بھی ہمارا جو نمبر ہے 6045919311 پہ بھی آپ سے بات رہے گی، ٹیکسٹ یا ٹیلی فون کے ذریعے، اور سوشل میڈیا پر بھی. اچھا، آج کون ہے، کن کی کہانی ہے؟ کامیابی کی یہ کہانی ہم شروع کریں گے کہ آج تو ماشاءاللہ یہ کامیاب ہیں، لیکن پھر فلیش بیک میں جائیں گے کہ جب آئیں کینیڈا، جب شروعات ہوئی تو کیا مشکلات تھی، کیا چیلنجز تھے، ان کو کیسے فیس کیا. اور پھر شو کے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے چاہے ہم کہیں کہ بچوں کو، ہمارے امیگرینٹ بچے، دیسی بچے اور بڑے بھی، سب کو ان کے حساب سے کامیابی کی کیا ٹپس ہیں وہ بتائیں گے. میرے ساتھ ہیں پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ دوبارہ سے، اور بہت سارے بزنسز ہیں، بہترین شخصیت کی مالک بشریٰ رحمان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ جی، بڑھیا. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. تھینک گاڈ کہ ٹیکنالوجی جو کبھی کبھی مشکلات پیدا کرتی ہے، پھر جو ٹیکنیکل ماہر ہیں وہ مسئلہ حل بھی کر دیتے ہیں. اور یہ میں سننے والوں کو بتاؤں کہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے شو میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی ہیلپ کرتی ہے تو پھر کبھی کبھی وہ اس کی پن اٹک جاتی ہے. لیکن یہ آئی ٹی والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے بھی ہرشدیپ بھائی جو ہیں، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. آئی ٹی پہ اتنا زور اس لیے ہے کہ بشریٰ صاحبہ کا بھی جو بزنسز ہیں ان میں سے ایک آئی ٹی بھی ہے. بشریٰ صاحبہ، پہلے تو ماشاءاللہ جس کامیابی سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے، تو وہ ذرا بتائیے گا آپ کیا کیا کرتی ہیں. پھر فلیش بیک میں جائیں گے کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی. سب سے پہلے جب مجھ سے کوئی سکسیس یا کامیابی، یہ 2 ورڈ یوز کرتا ہے، یہ تھوڑا سا میں ٹریگر ہوتی ہوں ان ورڈ سے. میں کہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی دنیا ایک ایسی ہو گئی ہے کہ ہم کامیابی سے آٹومیٹکلی دماغ اس کو ایکولائز کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے منی ہونا یا کوئی مٹیریل سکسیس ہونا، ان سوشل میڈیا پہ فالوورز ہونا. اینڈ مجھے اس ڈیفینیشن سے ایکچولی چڑ ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ یہ کامیابی نہیں ہو سکتی انسان کی. میرے نزدیک جو کامیابی جسے کہتے ہیں، میں بھی وہاں نہیں پہنچی، شاید میں بھی اس کی ہاف وے بھی نہیں ہوں. کامیابی میرے نزدیک وہ ہے کہ انسان، اگر کوئی اللہ نے کسی کو خاصیت دی ہے، یا ہر انسان کوئی نہ کوئی مشن لے کے دنیا میں آیا ہے. اس بار آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ایک اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں آئے اور شادی ہو، بچے ہوں، اور 9 to 5 جاب کرے، ریٹائرمنٹ لے اور مر جائے. مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنا ہر انسان پہ ہے کہ وہ اپنی لیگیسی چھوڑ کر جائے، وہ دنیا میں کیا چینج لا سکتا ہے، کتنے لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے. میرے نزدیک یہ کامیابی ہے جو میں ابھی نہیں پہنچی، اور اس حساب سے میں کامیاب نہیں ہوں. لیکن اگر آپ اس کامیابی کی بات کریں کہ کاروبار یا بزنس، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تھوڑی بہت ہے کامیابی، الحمدللہ. بہت سارے سننے دیکھنے والے کہہ رہے جی 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 وہی والی وہ جس کو دنیا کی کامن ڈیفینیشن آف کامیابی، اس پہ بات کرنی ہے یا ریئل کامیابی پہ بات کرنی ہے؟ ہم ریئل کامیابی پہ بھی کریں گے. ہاں، کیونکہ وہ کامیابی صحیح کامیابی ہے، دس از ناٹ کامیابی. جو یہ دنیاوی اسٹینڈرڈ سے کہہ لیں، یا جو بہت سارے لوگوں کو ہم جنرلی بتا سکتے ہیں کہ یار آپ کینیڈا آئے، چیلنجز ہیں، اور بہت سارے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے سب کی کہانیوں میں شروع میں. تو آپ نے جہاں سے سفر شروع کیا، کب آئیں، کیسے حالات تھے، کیا فیس کیا؟ سو میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی. آئی واز ویری ینگ، آئی واز اونلی 13. اینڈ سو obviously میں ایز اے چائلڈ آئی کیم. سو اس زمانے میں جب ہم آئے تھے تو نیو امیگرینٹس کے لیے کینیڈا واز ان دا پلیس. آج کل تو چلو ایک انفلیشن کی وجہ سے نیو امیگرینٹس آر ناٹ فائنڈنگ کینیڈا سیف ہیون، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بہت کم امیگرینٹس، گن کر کوئی 60 to 70 آپ کی فیملیز تھیں پاکستانی پورے لوور مین لینڈ میں. ہاں، اور اس ٹائم کے جو پاکستانی، آئی نو آل آف دیم. سو اب کبھی کبھی میں جاتی ہوں نا کسی ایونٹ میں، اینڈ آئی سی دا پاکستانی، سچ اے بگ شاک، کیونکہ اس زمانے میں جب عید ہوا کرتی تھی یا چاند رات، تو ہمیں پتہ تھا ایگزیکٹلی کون 60-40 فیملیز ہوں گی، کون کون لوگ ہوں گے، ہم ناموں سے جانتے تھے. تو
میرے فادر انجینئر ہیں پاکستان سے, بٹ ہی ہیڈ اے ٹف ٹائم looking for work here. He couldn't find ان کے اپنے شعبے میں یا ان کے اپنی میں جاب ان کو نہیں ملی, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. ہاں تو وہ واپس چلے گئے. سو ہماری مدر, میری امی اور ہم 5 بہن بھائی ہیں. سو وی اسٹیڈ ہیئر. کیوں ان کو یہ تھا کہ وہ اپنی ایک اچھی گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کر آئی تھی, سول سرونٹ جسے کہتے ہیں, اینڈ ہی واز 20 ڈگری آفیسر جسے کہتے ہیں پاکستان میں. تو وہ چھوڑ کر آئے تھے, اور پھر اس طرح ہوا کہ ایونچولی وہ کچھ 5-6 سالوں بعد, جس کو گولڈن ہینڈ شیک اس زمانے میں کہتے تھے, وہ کر کے پھر واپس آ گئے, یہیں آ گئے. لیکن ان کو اس وقت جاب نہیں ملی. اور تو وہ ٹف ٹائم اس طریقے سے تھا کہ اوبیسلی پاکستان میں آپ ایک 20 گریڈ کے سول سرونٹ کی اگر فیملی ہو تو آپ کے پاس وہ مرات, آپ کے نوکر ہیں آپ کے گھر میں, یہ فیسلٹیز ہیں, 6 لوگ کام کر رہے ہیں, 3 گاڑیاں کھڑی ہیں, ڈرائیور, جیسے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. اب تو مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا ہے, لیکن گرو اپ لائک دیٹ, اینڈ آل دا سڈن کہ آپ ادھر آ رہے ہیں اور ایوری تھنگ از ٹیکن اوے فرام یو, اینڈ سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. اور میرے فادر کے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے. ہی واز این آنیسٹ مین اینڈ این آنیسٹ. پاکستان میں ایک سول سرونٹ کی کیا ہی سیلری ہوتی ہے, تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ یہاں ٹرانسفر کرانا, اور اس حساب سے تو وہ بیسکلی وی ڈڈ ایوری تھنگ فرام زیرو. کچھ ایسپیکٹس تو مائنس سے شروع کرنے. ہاں, جیسے کہ ہر ایک کے ہوتے ہیں, تو میں ہر ایک کو سناتی ہوں کہ کوئی ساب اسٹوری نہیں ہے. دس از ایوری بڈی, آئی ایم شیور ایوری بڈی گوز تھرو. آئی تھنک ہم بہت اس طریقے سے لکی رہے کہ ہم ایز اے پوائنٹس بیسز امیگریشن پہ آئے تھے. ہمیں جس طرح لوگ یہاں پہ آتے ہیں ریفیوجی پہ یا اسٹوڈنٹ پہ, اور بڑے بڑے پروسیسز سے گزرتے ہیں, اور بیچارے ورک پرمٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں کتنوں کو ملتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کو جابس نہیں ملی, ان کو تو یہی نہیں پتا انہوں نے کہ 2 مہینے بعد واپس چلے جانا, 3 مہینے بعد چلے جانا, اسٹیٹس کا ہی نہیں پتا نا. تو یہ اس لحاظ سے تو وی ور ویری lucky and comfortable that my father was an engineer and he came through. انہوں نے سری لنکا سے اپلائی کیا and he got into پاکستان سے اس زمانے میں ذرا مشکل تھا نا, تو سری لنکا سے آیا تھا ان کا, I remember. And then this was like back in 1996 کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپلائی کیا تھا, اور 1998 میں ہم یہاں آئے ہوں گے. تو ہاں, تو اٹس بین اے لانگ جرنی, اینڈ I've been working as my first job was when I was 16. ہاں, تو اس کے بعد سے بس کرتے کرتے. اچھا, ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بشرا صاحبہ آپ نے جب یہاں پہ ٹریڈ ایکسپو کروایا, وہ چونکہ ریڈ ایف ایم سے پروموٹ بھی ہو رہا تھا, انٹرویو اور باتیں ہیں نا, تو پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسیشن, اس لیول پہ آپ کام کر رہی ہیں دونوں ملکوں کی ٹریڈ بڑھانے کے لیے, ایکسپو کیا. یہ تو ایک حوالہ ہے. اب جو اور آپ کی کمپنیز ہیں, ایک تو یہ بتائیے گا کیا کیا ہیں بزنسز, پھر ماضی میں چلتے ہیں اور پہلی جاب سے آئیں گے واپس. صحیح, کیا کیا کر رہی ہیں آج کل؟ آج کل بہت عرصے سے جو میرا پہلا لائن آف بزنس, آئی تھنک جو میرا مین بریڈ اینڈ بٹر ہے, وہ میری لوجسٹک کی کمپنیز ہیں. ان کینیڈا آئی ہیو 2, اینڈ ان یو ایس آئی ہیو 2. سو آئی تھنک دیٹس مائی مین بریڈ اینڈ بٹر. اس سے میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا تھا کینیڈا والی سے. یو ایس میں آئی وینٹ اباؤٹ almost 4 years ago I went into US. اس کے علاوہ I have a religious tourism company under the name of GINU. I run that for, I take Sikh pilgrims. ہم یہاں سے لے کے جاتی ہوں میں, جو یہاں کے, ہاں جی, جو یاتری جانا چاہتے ہیں. ابھی ہمارا گروپ جا رہا ہے, I'm going with them next week. And اس کے علاوہ I have an IT company جو based in Pakistan and also based in Canada. اس میں بہت ہنستی ہوں اپنی آئی ٹی کمپنی میں, کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہوئے جانتے ہیں کہ میں آئی ٹی کے معاملے میں بالکل پیدل ہوں. اینڈ اٹس جسٹ مائی انویسٹمنٹ وینچر جو مجھے ڈیورسیفیکیشن کے لیے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور مجھے تھا کہ آئی نیڈ ٹو ڈیورسیفائی مائی پورٹ فولیو because it's so heavily reliant on logistics. تو مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. And everybody said کہ IT is a must. So I went and got into IT. So I have a IT-based company in Canada and Pakistan, and I have a religious tourism company and logistics. بھائی ایک تو واہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات یہی کی کہ آئی ٹی, ہماری جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. آپ بھی کتنوں کے مسئلے حل کرتے ہیں, روزگار دیتے ہیں. اور چلیں, آپ نے آئی ٹی والوں کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے, آپ کو آئی ٹی آیا ہے, انٹرپرینیورشپ کی, بزنس کی طاقت. تو یہ بھی ہم آپ سے ٹپس لیں گے, کہ بہت سارے لوگ نوکری میں جب گھستے ہیں تو پھر اگلے سرے سے ہی نکلتے ہیں, پھر وہ پتہ نہیں وہ ایک نوکری کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. تو جب اینڈ میں آپ سے ٹپس لیں گے تو انٹرپرینورشپ کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ریلیجیس ٹورزم میں آپ خود بھی جا رہی, تو کرتارپور ننکانہ صاحب, یہ کرتارپور صاحب, ننکانہ صاحب, پنجہ صاحب, اور بیچ میں جو پنجاب کے مشہور سچا سودا اور اس طرح کے جو
جتنے بھی گردوارا اور ریلیجس سائٹس ہیں ادھر کا وزٹ کراتے ہیں. تو میں آف کورس وہ ایک بڑا گروپ ہوگا تو میں ان کے ساتھ 1 یا میکسیمم 2 دن ہوں گی, لیکن وہ ہمارا گروپ ان کے اٹینڈری وی ہیو پیپل جو ان کو لے کے جائیں گے. یہاں گردواروں کی پوری ٹیم ہے, گردواروں کے ہیڈ ان کے ساتھ ہیں, تو میں آئی لیزون ود دیم دا ہول تھنگ فرام ویزا سے لے کر کہاں ٹھہریں گے, بسز سے لے کر آئٹینری. میں ان کی ان کے ڈنرس کرا رہی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ ایٹ منسٹری لیول. دے ول میٹ CM پنجاب اینڈ دے ول ہیو ٹی ود دیم اینڈ ڈسکس. ہمارے پنجاب جو ہمارا پنجاب ہے, پاکستان کا جو پنجاب ہے, وہ سکھ بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے, کیونکہ ان کی جو ایکچوئل پرانی ہسٹری ہے, ان کا جو وہ ہسٹری وہ ساری پاکستان کے پنجاب ہیں. تو میں نے اس چیز کو جب کونسلر کے ساتھ میں جڑی تو اس چیز کو میں نے دیکھا کہ یہ نو بڈی از ڈوئنگ اٹ رائٹ, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ گردواروں کے تھرو ہی ہوتا تھا اور نو بڈی واز ڈوئنگ اٹ. سو یہ میرا کمرشل پروجیکٹ ایکچولی نہیں ہے. اس میں سے میں جو بناتی ہوں ایکچولی وہ آئی انویسٹ بیک ان ٹو مائی پروجیکٹ, بٹ اٹس ویری نیئر ڈیئر مائی ہارٹ, کیونکہ یہ سم تھنگ اٹس ون آف دوز, جس کی میں نے کامیابی کی جو پہلی بات کی تھی نا کہ وٹ از یور لیگیسی, وٹ ڈو یو لیو بہائنڈ, اینڈ اٹس ون آف دوز تھنگس جو مجھے لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ. سوری میں انگلش اردو میں واپس آ رہی ہوں, میں اردو میں بات کرتی ہوں پھر سے, کیونکہ سننے والے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستانی ہیں یا ہمارے سکھ بہن بھائی, تو میں اردو میں ہی بولتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک مجھے لگتا ہے کہ کوئی اسی طرح کر نہیں رہا تھا, اور یہ ایک وہ سروس جو ایک پاکستانی کو ڈلیور کرنی چاہیے تھی. کیونکہ آپ یہاں سے جتنا مرضی گروپ اکٹھا کر لیں اور ان کے پیپر ورک لائنڈ اپ کر لیں, لیکن وہاں کا جو بندہ آپ کو لے کے جا رہا ہے, اٹ ہیز ٹو بی پاکستانی, اٹ ہیز ٹو بی somebody who understands the nitty gritty, آپ کو انڈرسٹینڈ کرے. اور مجھے لگا کہ وہ میں ہوں, اور so I took this on a couple of years ago, and abhi next week we're going, and just one big group a year we do in November, جو گرو نانک کی برتھڈے ہوتی ہے. ادھر پریڈ ہوتی ہے ننکانہ صاحب میں, اور وہ بڑا ایک میلہ ہوتا ہے, بڑا ایونٹ ہوتا ہے. تو جی اس میں پورا 10 دن کا ٹور ہے. جتنی آپ کی اور آپ کی کمپنی کی وجہ سے لوگوں کو خوشیاں ملیں گی, ان دعاؤں میں ظاہر آپ کو یاد رکھیں گے. وہ جن کامیابی کی ہم بات کر رہے تھے, آپ بات کر رہی تھی شروع میں. اچھا اب یہ بتائیے گا, یہ تو وہاں تک پہنچی آپ جہاں تک ابھی آپ, اور آگے بہت ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, بڑی کامیابیاں انشاءاللہ دین و دنیا دونوں کی. لیکن اب سننے دیکھنے والے اگر یہ پوچھیں کہ یہاں تک آپ پہنچی, تو ہمیں یا ان کو کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ جی آپ نے پیچھے کوئی چیلنجز نہیں فیس کی. تو 16 سال کی عمر میں جو پہلی جاب کی تھی وہ کون سی تھی, کیسے ملی, کیا کیا؟ اس ٹائم پہ تو ہم فزیکلی ریزیومے تھرو کر کے آتے تھے. دیر واز نو لائک کمپیوٹر پہ, ہاں آن لائن کا ایسا تھا بھی, تو مطلب اتنا کامن نہیں تھا. یو وڈ پرنٹ لائک 100 ریزیومے آپ پرنٹ کرتے تھے, اینڈ یو ول گو ڈور ٹو ڈور, اینڈ اینڈ ایٹ 16 آف کورس آئی واز گروئنگ اپ, اور مجھے تھا کہ آئی نیڈ سم پاکٹ منی, اینڈ مجھے اپنی چیزیں لینی ہوتی ہیں, اپنے کپڑوں کے لیے, اپنے جوتوں کے لیے, اور یہ سب. تو ہاں, تو جسٹ لائک ایوری بڈی ایلس آفٹر اسکول اینڈ ویکینڈز آئی ورکڈ ان ڈاؤن ٹاؤن. اٹ واز اے اسٹور, سو جسٹ ایز اے ریٹیل اسٹور. اینڈ اس کے بعد دیٹ واز مائی فرسٹ جاب, اور اس کے بعد میں نے میری سیکنڈ جو جاب تھی وہ بھی آلسو ریٹیل ان ٹیلس موبلٹی. اور اس طرح کرتے کرتے آئی گاٹ میریڈ ویری ینگ, اینڈ جب میری شادی ہوئی تو ذمہ داریاں پڑ گئیں, اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے صرف ہائی اسکول کیا ہے, اور میں بہت اسمارٹ تھی, مطلب پڑھائی میں بہت اسمارٹ تھی, اور مجھے ہمیشہ سے تھا کہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا, اور میں پڑھنا چاہتی تھی. لیکن شادی پیرنٹس کی خواہش تھی اس شادی کی, تو شادی ہو گئی. تو پھر میں نے ینگ عمر میں جب میری شادی ہوگی تو آف کورس آئی ہیڈ مائی ڈاٹر, اینڈ دین میں نے ریئلائز کہ مجھے آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو اسکول. چاہے میں اسکول کو امپلائی کروں نہ کروں, مجھے تھا کہ دیر از نو وے کہ میں نے اپنی انڈر گریڈ نہیں کیا یا میں نے ایجوکیشن نہیں کی. تو پھر میں ایوننگس میں کلاسز لیتی, اور میں نے اس طرح اپنا سلولی انڈر گریڈ پورا کیا. 6 سال, جو 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے, مجھے آئی تھنک 7 سال لگے, جس وقت وہ پارٹ ٹائم, اس میں میرے بچے ہوئے, اور اس میں میرا بیٹا بیمار ہوا. تو وہ ایک پروسیس تھا بہت بڑا, لیکن بڑی بات ہے پھر بھی کیا. ہاں وہ مجھے کرنا ہی کرنا تھا. یہ مجھے تھا کہ دیر از نو وے. اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح مجھے آج ابھی بھی لگتا ہے کہ میرے پاس کم ایجوکیشن ہے, اینڈ اب میرے پاس ٹائم ہے, آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو ڈو اے ماسٹرز اینڈ اسٹف. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے اب میں کر سکتی ہوں, اب میں وہ والا ماسٹرز کر سکتی ہوں کہ مجھے اس کے بعد, جب آپ خوف سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ آپ کو اس کے بعد نوکری چاہیے, اور اس میں تو آئی تھنک وہ آپ انجوائے نہیں کرتے. اب میں اس کو صرف لرننگ کرنے کے لیے ماسٹرز کروں گی. لیٹس سے آپ ایک پولیٹیکل سائنس, کیونکہ میرا انٹرسٹ ہے اور میں اسی میں کرنا چاہتی ہوں.
اب جو مجھے مزہ آئے گا نا وہ کرنے کا, کیونکہ مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی, یہ میرے پاس اسٹوڈنٹ لون ہوگا, مجھے امپلائبلٹی والا کورس لیا ہے کہ نہیں لیا. اب میں صرف فار دا سیک آف لرننگ وہ کروں گی. اینڈ میں بڑا لک فارورڈ کری ہوں کہ انشاء اللہ کب میرے پاس وہ ایئر اینڈ ہاف کا گیپ آئے اور وہ میں اس پہ جاؤں انشاءاللہ. سو گو بیک. پھر اس طرح میں نے پہلا اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. پہلا میرے پاس $500 تھے, اور $500 سے پہلا جو بزنس شروع کیا, پہلا میں نے بزنس $500 سے کمپنی رجسٹر کی. مجھے ٹرک لینا تھا, اور ٹرک کی ڈاؤن پیمنٹ تھی $3500, اور میرے پاس پیسے ختم ہو گئے جب میں نے $500 سے کمپنی رجسٹر کی. تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ وہ آنٹیز تھیں جو مطلب میری مدر کی عمر کی, وہ کمیٹی ڈالتے ہیں جسے کٹی کہتے ہیں, وہ ڈال رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ it's $200 a month and it's $3600. تو میں نے کہا تو پرفیکٹ ہے, تو آپ بس مجھے پہلی دے دیں. تو they were very nice, they said کہ آپ لے لیں پہلی. تو انہوں نے مجھے 3600 دیے, میں نے ٹرک کی ڈاؤن پیمنٹ دی اور پہلا ٹرک لیا, اور ریسٹ از ہسٹری. ارے واہ واہ. ہمارا ریڈ ایف ایم کا ایک پرانا ایڈ ہے, تو مجھے انہوں نے کہا یہ لائن بولنی ہے ساڈا ٹرک, تو میری وہ لائن مجھے یاد آئی ہے, تو ساڈا ٹرک سے. دوسرا یہ کہ کمیٹی ڈال کے اس طرح, اور $500 تھے. یہ فلمی سین جو ہے نا, اور میرے سامنے ایک حقیقت ہے. اچھا, بشرا صاحبہ جو میری آج مہمان ہے, کامیاب و کامران پاکستانی میں, ان کا صرف یہ کہانی کا حصہ فلمی ٹائپ نہیں ہے کہ $500 تک کمیٹی ڈالی. ان کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے, ایٹ لیسٹ مجھے بڑا پسند ہے وہ ڈائلاگ جو ہے. اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے بریک کے بعد. میسج کے ساتھ آن ایئر آؤں گا. ہمارے ریڈ ایف ایم پہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں, ایوننگ شو کے بھی پروڈیوسر ہیں وہ, منی مگدہ جی. تو منی جی جو ہے وہ ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ جو ہے, خصوصی شو تو اسپیشلی سنتے ہیں, اور مہمانوں کے ساتھ جو ہے ان کی کچھ نہ کچھ بات رہتی ہے. کہتے ہیں میسج بھیجا ہے کہ کچھ ہندوستانی بھی سن رہے ہیں, ناٹ اونلی پاکستانیز, اور بڑی مسکراتی ہوئی ایموجی بھی ساتھ بھیجی ہے. تو جی منی جی, بالکل ہمارا پاکستان اور سنہرے گیت, مطلب ہم سب جو ساؤتھ ایشین کہہ لیں, جس کی سمجھ میں ہماری بات آئے ان سب کے لیے. لیکن چونکہ ہم شو کیس اینڈ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس شو میں جو لوکل پاکستانی سکسیس سٹوریز ہیں, آج ہماری کہانی آپ ہیں. ہم آپ کی پہلی جاب سے آگے بڑھے, ٹرکنگ کمپنی جو ہے وہ کمیٹی ڈال کے $500 تھے اور $3500 کی وہ شروع ہو گئی. تو وہ $3500 میں ٹرک آیا, ڈاؤن پیمنٹ ہوئی. ڈاؤن پیمنٹ ہوئی, وہاں سے کہانی شروع ہوئی. اور اس کے بعد پھر میں نکلا گڈی لے کے, تھے بس پھر کیا شعر ہے, کارما بنتا گیا. صحیح. بس پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری اردو میں کہاوت ہے کہ اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے جی, اور بس وہی ہوا. مجھے لگتا ہے زندگی میں کامیابی اگر آپ کو چاہیے تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور پھر اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے گا. ایسی جگہ سے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ دروازہ میرے لیے کیسے کھل گیا, ایک اپرچونیٹی کیسے پیدا ہو گئی. سم ٹائمس ہم یہ کہتے ہیں نا کہ او دس ہیپن بیکاز آئی واز رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ ایک اپرچونیٹی اویلیبل تھی. آئی واز جسٹ ہیپن ٹو بی ان دیٹ روم ویئر دا اپرچونیٹی واز دیئر اینڈ اٹ واز گیون ٹو می. اینڈ سم ٹائمز یو آسک کہ یہ کبھی کبھی آپ کو نہیں اتنی ایفرٹ یا فزیکل محنت کرنی پڑتی, کبھی کبھی آپ کو آپ کی نیت کا ملتا ہے, کبھی کبھی آپ کو اس چیز کا ملتا ہے کہ آپ نے کسی ایک کے لیے آسانی پیدا کی اور آپ بھول گئے, آپ کو یاد ہی نہیں رہا. اور میری پوری زندگی اس چیز کی ایگزامپل ہے. میں یہاں بیٹھ کے بہت کہہ سکتی ہوں کہ میں اتنی مشکلوں سے گزری. میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو کوئی آپ نارمل انسان نہ کرتا ہوگا. ہزاروں دفعہ, مطلب میں آپ کو اپنی 6 کمپنیز کے بارے میں بتایا جو اس وقت چل رہی ہیں اینڈ دے پروفیٹیبل. میں نے آپ کو ان 10 کا نہیں بتایا جو میں نے اسٹارٹ کی اور نہیں چلی, کیونکہ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ فیلیئرس بٹ دیر بن فیلیئرس. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک گلیشیئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے اس کے اندر پانی کے اندر اس کا کتنا وزن اور اس کا میس ہے, ہم صرف اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹپ آف دا گلیشیئر. اور یہ اتنی زیادہ پرفیکٹ انالوجی ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کیا کیا فیلیئرز آئے ہیں. اونلی تھنگ جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے ایک ایسے بندے سے جو وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں آپ ہیں, ایک چیز ہے, وہ صرف ایک چیز ہے. ایک تو یہ کہ اوور آل آپ کی نیت کیسی رہی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ whether you quit or not. اگر تو آپ نے کوئٹ کر دیا ایک ایسا ٹائم آ کے کہ that's it really boils down to that one thing کہ whether you quit or not. ایک کہاوت ہے کہ بہت سے لوگ ادھر کوئٹ کرتے ہیں جہاں وہ آلموسٹ 90% اسٹرگل کاٹ چکے ہوتے ہیں, صحیح, اور صرف 10% رہ گئی ہوتی ہے. اور the whole idea in anything you do in life it's not just about کہ material کامیابی. anything you do in life, آپ کے ریلیشن شپس ہوں, آپ کا گھر ہو, آپ کا کوئی بھی ایسی چیز ہو جہاں بس اگر آپ کہیں کہ مجھے کوئٹ نہیں کرنا, اس کو کوئٹ نہیں کرنا, find new ways to get there.
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے طریقے وہی رکھیں, آپ اپنی ڈفرینٹ طریقے سے اس کو کریں. اگر آپ کا گول یہ ہے کہ میرا گول یہ ہے کہ مجھے 45 میں ریٹائر ہونا ہے, لیٹس سے کہ ہم مانیٹری گول کی بات کریں کہ 45 میں ہمارا کمفرٹیبل لائف, ہمارا ٹریول دا ورلڈ اینڈ یو نو آئی وانٹ ریٹائر 45, آپ کا یہ گول ہے, تو اس پہ جانے کے طریقے یا جرنی فرق ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ I'm gonna go and do something else. اسٹریٹجی بدلیں, رستہ بدلیں, ری ٹول, ری اسٹریٹجائز, لیکن ڈونٹ کوئٹ ایور. اچھا بھائی, لگے رہیں اور آپ بھی لگی رہیں. یہ ٹریکنگ کمپنی جو ہے, یہ جو فیلئرز والی آپ نے بات کی, تو وہ بھی یہی بزنسز تھے یا کوئی اور بالکل ہی الگ کچھ تجربے کیے؟ نہیں, وہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو میں نے ڈیورسیفیکیشن میں ایڈ کی آن مائی ویز. میں ان کی تفصیل میں نہیں جا ہاں رہا. نہیں, ان کی تفصیل میں سوچنے کی کوشش کروں تو مجھے یاد بھی نہیں آ رہی. بہت اچھا, ہم صرف کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, کیونکہ نہیں, یہ ضروری ہے لوگوں کو بتانا کہ ایک سکسیس آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی اور ایک فیلئر یا 2 فیلئر آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے. اونلی چیز جو آپ کو ڈیفائن کرتی ہے نا, وہ یہ کہ آپ نے کوئٹ کیا کہ نہیں کیا. یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو اب میں صرف یہ میسج دوں کہ میں نے یہ کیا کامیاب ہو گیا, یہ کیا کامیاب ہو گیا, تو یہ بہت جھوٹی اسٹوری ہوگی اور میں ڈس سروس کر رہی ہوں سننے والوں کے لیے. میں یہ نہیں کر سکتی. میں ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں فیل ہوئی ہوں 10,000 بار, اور ہاں 10 بار میں کامیاب ہوئی ہوں. تو وہ کامیابی چکا چوند ایسی ہے کہ وہ آپ مجھے بلا لیتے ہیں شو میں, کوئی XYZ بلا لیتا ہے اور میرے سے سن لیتے ہیں کامیابی, لیکن اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہے, میں ناکامی بھی ہے, لیکن کوئٹ نہیں کیا. کوئٹ نہیں کرنا آپ نے. اب یہ بتائیے گا 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کی کہانی میں کہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ماسٹرز کروں گی پولیٹیکل سائنس میں, کہیں نہ کہیں آپ کا سیاست سے ظاہر ہے ایک دلچسپی, لگاؤ ہے نا, وابستگی, اگر اس حوالے سے بات کرنا چاہیں تو. اور دوسرا, وہ جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, یہ پین میرے ہاتھ میں تو مجھے بار بار یاد آ رہا ہے کہ وہ جو آپ کہتی ہیں, جب آپ سے کہا جائے اچھا جی 8 نومبر کو 9 بجے ہمارا پاکستان ہے جی, کامیاب و کامران پاکستانی, آپ نے کہا 4 نومبر کرنا, میں لکھ لوں, میں نے ہاں جی. تو اب میں وہ کیا ڈائلاگ ہے ذرا ایک مرتبہ نہیں, وہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. آپ نے مجھے کہا کہ یہ پھر پکا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے, بس میں نے اگر لکھ لیا ہے نا تو پھر یہ کوئی نہیں بدل سکتا. مطلب میں نہیں, میری طرف سے خدا بدلے تو بدلے. وہ یہ کہ اگر میں اپنے فون کے اس میں کیلنڈر میں ڈال لوں نا, تو دیٹ مینس کہ اٹس ڈن ڈیل, اٹس وہ بس میں نے لکھ لیا تو وہ ہو گیا ہے. اچھا, ایک تو یہ کمٹمنٹ والا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ٹائم کی اہمیت, اپوائنٹمنٹ, جو بھی کہیں کہ جی میں نے لکھ لیا ہے ٹو ڈو لسٹ میں, اب وہ ہوگا. ایک اور جو لکھ لیا والا ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں, جو یہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ گولز لکھیں. تو کیا آپ کی کہانی میں بھی یہ رہا؟ اور جو یہ ٹرکنگ کمپنی اور بزنسز کی بات کی, اور بریک سے آتے ہیں, ایک یہ بات ضرور کریں گے, بہت سارے لوگ جب جیسے پاکستان سے آ گئے, انڈیا سے آ گئے, تو یا تو یہاں موسم بدل جائے, وہ چاہے باہر والا ہو یا فائنینشیل ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ واپس چلتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو چھوڑ کے آئے تھے نا, وہی ساری اچھی لگنے لگتی ہیں. بالکل انسان کی فطرت ہے. ہاں, تو کبھی آپ کو لگا کہ چلے جائیں, کہاں چلے جائیں, کیسے اس سے آپ نے اس کا سامنا کیا, کیسے ہینڈل کیا؟ اور 6045919311 پہ جو میسیجز ہیں اور جو سوال یا کمنٹس ہیں, وہ بھی ابھی ان سے پوچھتے ہیں. بشریٰ رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم کامیاب و کامران پاکستانی میں ان سے ابھی کچھ دیر میں ٹپس بھی لیں گے کہ آپ تو ہو گئی ماشاءاللہ سے کامیاب, اب ہمیں بھی بتائیں سب کو کہ کامیابی کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. میں نے لکھ لیا ہے تو سمجھے کہ ڈن ہے, ہو جائے گا. یہ سلمان خان صاحب کا میسج نہیں ہے, یہ ان کا ڈائلاگ دوسرا تھا کہ میں کمٹمنٹ کر لیتا ہوں نا, پھر اپنی بھی نہیں سنتا. یہ جو ابھی میں نے بتایا نا کہ میں نے لکھ لیا ہے تو مطلب سمجھو ہو جائے گا, ڈن, یہ ہماری آج کی جو مہمان ہیں بشریٰ رحمان صاحبہ, یہ ان کا ڈائلاگ تو نہیں ہے, نہیں میں نے اس کو ڈائلاگ بنا لیا ہے, مجھے یہ فلم کا ڈائلاگ لگنے لگا سیریسلی. ہاں, مجھے بڑا اچھا لگا یہ. اچھا, 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ جو یہ لکھنے والا ہے کہ جی ٹھیک ہے آج ملاقات اتنے بجے, لکھ لیا تو ڈن ہو گیا. دوسرا جو گولز لکھنے والی بات ہے, بڑے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ گولز لکھے جائیں, وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ انٹرپرینورشپ کے بارے میں بھی. لیکن چونکہ آج کا شو, اب تو آج کل کچھ بھی جو ہے وہ بغیر سوشل میڈیا کے نہیں ہوتا, تو میں نے یہ آپ آ رہی ہیں آج, یہ بات میں نے جب سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی, اور یہ جو مختلف پاکستانی گروپس ہیں وینکوور, ٹورنٹو اور اوور آل, تو جاوید انور صاحب, ابرار حسین صاحب, رابعہ صاحبہ, طلحہ کھاتوڑا صاحب, قاسم محمود صاحب, فیصل احمد صاحب, اور یہ ہیں جی رابعہ نوشیروانی جی. ان سب کی بھی ہمارے ساتھ موجودگی سوشل میڈیا کے ذریعے. اچھا, جو الگ الگ گروپس ہیں اس پہ بھی, جیسے محمد یوسف صاحب ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا, ان کا ہمارے ساتھ ریڈیو پہ بھی, لیکن سوشل میڈیا پہ تو ہے ہی ساتھ.
اب یہ بتائیے گا کہ گولز لکھتی ہیں, ویژن بورڈ ٹائپ کے جو مشورے دیتے ہیں ایکسپرٹس, کیا آپ کی کامیابی میں بھی گولز لکھنے اور اس کا ہاتھ رہا؟ I do and I'm just a writer. میں مینول انالوگ پرسن ہوں, تو مجھے لکھنا ہوتا ہے ہر چیز. میں ابھی بھی اپنا بہت سا کام مطلب پین پیپرس پہ کرتی ہوں اور پھر میں اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کی تصویر کھینچ کے اپنے اسسٹنٹ کو بھیجتی ہوں and he types it for me. Not کہ I can't type, it's just that مجھے جو سمجھ آتی ہے نا, جو مجھے کنیکٹ کرتی ہوں, وہ میں اپنی رائٹنگ سے اپنا لکھا ہوا کرتی ہوں. میں بھی یہی کر رہا ہوں, پین پیپر. ہاں, اور آئی تھنک کہ آپ ریئلی کنیکٹ کرتے ہیں ورڈ سے اپنے آئیڈیا سے, اور جو میرا جو اس وقت را تھنکنگ جس طریقے سے آتی ہے وہ جب میں پین میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تب آتی ہے. اور یہ بالکل سچ بات ہے. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ مینیفیسٹنگ. ایک ہوتے ہیں آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو آپ یہ اتنی ایک سچ چیز ہے نا کہ آپ کی زندگی میں وہ ملے گا آپ کو جس پہ جب آپ یہ یقین کرنا شروع کر دیں کہ وہ ایک آپ کی حقیقت ہے آلریڈی. اور یہ نا یہ کانسیپٹ مجھے سمجھنے میں کوئی 15 سال لگے ہیں. یہ بہت سچ کانسیپٹ ہے کہ آج آپ لیٹس سے کہ آپ یو 20 ایئرز اولڈ اور آپ 35 میں اپنے آپ کو ایک جگہ دیکھتے ہیں, آپ آج سے یہ بلیو کرنا شروع کر دیں کہ وہ ہو رہا ہے اور وہ حقیقت ہے. اپنے مائنڈ میں گیو یور سیلف آدھا گھنٹہ رات کو لکھیں اور اس پہ فوکس کریں کہ دس از واٹ ول ہیپن. اور یہ مجھے آئی وانٹ الحمد للہ ہیلتھی لائف, میرے بچے ہوں گے, دیر از اے گڈ لائف اسٹائل اینڈ آئی ہیو اے ہیپی میرڈ لائف, اور آئی ول ریٹائر ان دس ایج. مطلب جو بھی آپ کو زندگی میں چاہیے, جو ٹپکل چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں, وہ آپ یہ لکھیں اور اس کو بلیو کریں کہ یو ہے. جب آپ بلیو کرتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس آپ کو جو آپ انسان کی انرجی ہے وہ یہ امٹ کرتی ہے ان ٹو دا یونیورس کہ یہ آپ کی حقیقت ہے. اور جب یونیورس یہ چیز کیچ کرتی ہے, یہ باقاعدہ دس از سائنٹیفک, دس از ناٹ, تو وہ دا یونیورس دین اسٹارٹس ورکنگ ٹوورڈس پرووائڈنگ یو دوز تھنگس. جیسے ہم اور اسلامک طور پہ میں آپ سے کنیکٹ کرتی ہوں, ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا بولو اچھا ہوگا, اس وقت برا نہ بولو پکڑ ہو جاتی ہے. یہ ساری یہی چیزیں ہیں کہ ہم منہ سے برا بولیں تو بیسیکلی ہم وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. ہم یہ جو نظر کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے, ہم اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ کہہ کے ہم منہ سے اچھا بولو کہ اچھا گمان رکھو. الحمد للہ کہنے کا کیا سگنیفیکینس ہے کہ شکر کرنا, ایک ایسی چیز میں رہنا, ایک آپ نے کانسٹنٹلی گریٹیٹیوڈ میں رہنا کہ شکر کرو تو اللہ اور دے گا. کہ وہ آپ سینس آف گریٹیٹیوڈ میں ہے کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تھینک یو فار گیونگ می دس, تھینک یو گیونگ می دس فوڈ, دین اللہ وی سے کہ اللہ گیوز یو مور. یہ سب کنیکٹڈ ہے, یہ سارے کانسیپٹ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. تو ہیئر کمز دا مینیفیسٹیشن پارٹ. اور دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ یہ تو بالکل جو آپ نے فرمایا نا, یہ تو ہے نا. اچھا, یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا اور وقت لگتا ہے سمجھنے میں, جب سمجھ آ جائے پھر وہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ. اچھا, یہ تو ہو گیا گولز لکھنے والا اور اوپر والے نے عطا کیا آپ کو. یہ جو بزنس وغیرہ ہے اس کے بیچ میں آپ 2 چیزیں اور بتائیے گا. ایک پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسیشن, ٹھیک ہے, اور سیاست میں دلچسپی تھی, ہے آگے کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ اچھا, مجھے پالیٹکس سے پہلے بات کرتی ہوں. مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا ہمیشہ سے, ہاں, جب میں شاید 16-17 سال کی تھی پالیٹکس کا. مطلب لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں, میں نیوز دیکھا کرتی تھی. آج بھی میرے گھر میں مطلب میں رات کو جب اپنا کام کرتی ہوں تو پیچھے سانگس کچھ نہیں لگا ہوتا, نیوز لگی ہوتی ہے, چاہے وہ پھر رشین ٹی وی جو مجھے بیٹر سورس لگتی ہے یا جس کی بھی ہو, میں نیوز سنتی ہوں. مجھے جیو پالیٹکس پسند ہے. تو بہت عرصے تک مجھے تھا کہ میں نے پالیٹکس جوائن کرنی ہے ان کینیڈا. لیکن کچھ عرصے پہلے وہ میں نے تھوڑا سا اس کو شاید ہالٹ کہہ دیں یا ابھی اس کو میں نے ڈھک دیا اس اپنے ڈریم کو, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت کمپرومائز اسٹیٹ ہو جاتی ہے آپ کی پالیٹکس میں آنے کے بعد. اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. لیکن جی, میرا اسپریشنس ہمیشہ سے تھے, آج کل پاز پہ ہیں. تو جب میں نے ٹریڈ ایسوسیشن جوائن کی, جب میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ آپ کو ایسی کیا چیز ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لیگیسی ہوگی دنیا میں, آپ کیا چیز چھوڑ کے جائیں گے, تو وہ میرے نزدیک تھا کہ میں پالیٹکس جوائن کروں گی, میں یہ والی چینجز لاؤں گی, میں یہ کروں گی. اور جب میں نے دیکھا کہ جب آپ آتے ہیں تو ایکچولی آپ کو آپ کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو پارٹی والے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو تب میں نے سوچا کہ مے بی دیر بیٹر ویز آف ڈوئنگ دیٹ اور برنگنگ لیونگ دیٹ لیگیسی. دیر ادر ویز, دیر ادر چینلس. پالیٹکس از ناٹ دا وے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی میں اس پہ سیٹ نہیں ہوں, سم تھنگ دیٹ آئی ایم اسٹل ورکنگ آن. سو آپ سمجھے کہ میں نے اس کو ہالٹ پہ کر دیا ہے, اس پہ بریکس لگا دیے. لیکن جب میں نے ٹریڈ ایسوسیشن یہ اسٹارٹ کی, آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے, آئی تھنک وہ پروجیکٹ میرے لیے بہت فلفلنگ رہا ہے ان ٹرمس کہ مجھے جینوئنلی لگتا ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں. میں آئی ایم میکنگ اے ڈینٹ ان دا سوسائٹی ویئر میری محنت سے اگر پاکستان کی انڈسٹریز 1 یا 2, میں کہتی ہوں 4 آپ بزنس میں پکڑ لیں جن کو بڑے آرڈرس ملتے ہیں, فار ایگزامپل آن اے ویری نیٹی گریٹی.
تو وہ آرڈرس کیا لائیں گے؟ وہ ان ریٹرن اس میں ادھر نوکریاں پیدا ہوں گی، غریبوں کو کام ملے گا، غریب کو کام ملے گا، اس کا بچہ اسکول جائے گا تو کل کو پڑھ کے شاید اپنی فیملی کو اس سرکل سے نکال سکے گا. تو مجھے جنرلی لگتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا کام ہے، اور وہ میں وداؤٹ سیلری، وداؤٹ بلکہ اپنی جیب سے ہی پیسے لگتے ہیں اس سے کر رہے ہیں. اور وی ہیو ڈن سو مچ ورک شہزاد صاحب، یو ہیو نو آئیڈیا. لائک جسے کہتے ہیں نا موونگ ماؤنٹینس، وی ہیو مووڈ ماؤنٹینس. آئی ہیو دس امیزنگ ٹیم. رابعہ ادھر تھی، رابعہ از پارٹ آف دیٹ ٹیم، اینڈ رابعہ از ایکچولی پریٹی مچ ناؤ دا مین فورس in that team. ہمارے پاس جنرل دورانی، لقمان صاحب، we have amazing people in our association. اور جو کام وہ کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم پاکستان اب لے کے جا رہے ہیں، it's going to be amazing. میں نے پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسیشن آپ لوگوں نے جو کروایا ایکسپو، اس کی سارے شوز میں حصہ لیا، وہاں کے دیکھا اور واقعی کام کیا ہے، اور آگے اور انشاءاللہ اوپر والا ترقی دے. منی مگدہ جی جو ہے ہمارے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا، وہ جو لوگ ہم آتے ہیں یہاں پہ کہیں سے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جس پروسیس سے گزرتے ہیں، تو منی جی نے جو ایک اشارہ کیا وہ کہ ہم سب آپ کی جو باتوں سے ریلیٹ کر پاتے ہیں نا، اور اس میں لگتا ہے کہ ہاں یار یہ کوئی میرے جیسی ہیں، نا اسی سے گزری ہیں جس سے میں گزر رہا ہوں، اور وہ الگ الگ سٹیجز پہ ہیں. اچھا، یہ منی جی جو فرما رہے ہیں اس بات پہ بھی آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ صاحبہ جو ہیں وہ پوچھتی ہیں. اچھا، عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں، سلام، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی، تھینک گاڈ. آپ سنائیں، کتنے سال بعد لگا کہ کامیابی مل گئی ہے اور اب کام بن گیا ہے، اور ناکام بنتا تو کیا واپس چلی جاتی؟ اچھا، کیا کام نہ بنتا تو واپس چلی جاتی؟ اور کتنے سال لگے آپ کو یہ ڈن ہونے میں کہ ہاں جی کام بن گیا؟ مجھے کامیابی نہیں ملی، کیونکہ میرے لیے کامیابی پیسے کی کامیابی نہیں ہے. لیکن یہ بیسک اس کا جواب یہ تھا. اور دوسرا جواب یہ کہ میں واپس اس لیے نہ جاتی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بچپن میں آئی تھی، تو میرا یہی مطلب، جہاں میرے پیرنٹس ہیں، میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب میں نے اپنے، جس کو کہتے ہیں نا، آئی پلانٹڈ مائی فیٹ ہیئر. سو میرے لیے واپس جانے کا ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے، تو مائی پیرنٹس آر ہیئر، مائی سبلنگز آر ہیئر، ان کے بچے یہاں ہیں، ان کی شادیاں ہیں، تو آگے ہی جانا تھا، مطلب یہیں رکنا تھا. پر سوچنا تھا کہ مے بی ناٹ کینیڈا، دین مے بی یو ایس، اور مے بی کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو. میں اپنی ایگزامپل سے دوں تو مجھے آئی تھنک کہ فرام دا ٹائم آئی اسٹارٹیڈ ٹل دا ٹائم آئی تھنک کہ میرا بزنس چل پڑا تھا، وہ بھی 2 سے 2.5 سال کا وقت ہوگا. تو اتنا لمبا نہیں تھا. لیکن لوگوں کو وقت زیادہ بھی لگتا ہے. آپ یہ کہنا آسان ہے کہ نہیں ڈونٹ کوئٹ، لیکن آپ کے بلز ہوتے ہیں، آپ کے آپ کو پے کرنے ہیں، تو پھر آپ کو امپلائمنٹ چوز کرنی پڑتی ہے اوور. تو یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ کوئٹ نہ کریں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیشن مت چھوڑیں. چاہے اس کو آپ ایکسٹرا دن کے 2 گھنٹے جو آپ کے پاس بچتے ہیں رات کے، صبح 5 بجے اٹھیں. یہ ایک اور بات، میری زندگی میں کسی چیز عادت نے چینج کیا نا، یہ صبح 5:30 اٹھنے سے کی ہے. میں 5:30 سے لے کے 9:30 تک، مطلب ان 4 گھنٹوں میں اپنا سارا کام کر لیتی ہوں. اینڈ دس انکلوڈس میری 6 کمپنیوں کا کام ہو یا ٹریڈ کا کام ہو، تقریباً ان 4 گھنٹوں میں جو مجھے کام کرنا ہوتا ہے اس میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی میٹنگز ہو گئی تو ہو گئی. مطلب میں جب میرے بچے گھر ہوتے ہیں دوپہر 2, 2:30, 3 بجے، میں آئی ایم ہوم. اور اس کے بعد 1 آف ہو گیا کہ کوئی میٹنگ ہے تو مجھے جانا پڑا ہے، بٹ آئی ایم ہوم آفٹر 3. سو مائی کڈز نیور فیل کہ مائی مدر از نیور ہوم، اور اس طرح. تو یہ صبح اٹھنا ول چینج یور لائف. تو اور ایک اور بات، آپ کے ہر پروگرام میں عائشہ صاحبہ سوال کرتی، مجھے لگتا ہے آپ نے بیگم کو لگایا ہوا اس کام پہ. مجھے شک ہونے لگ گیا آپ کی اس بات پہ. عائشہ صاحبہ، میں نہیں یہ کہہ رہی ہے، آپ سنبھال لیجیے گا. اچھا جی، ایک یہ کہ صبح اٹھنا آپ نے کہا، ڈونٹ کوئٹ آپ نے کہا. ماشاءاللہ صبح جس ٹائم کو سو کے لوگ ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ تو کہہ رہی ہیں اس میں آپ اپنا کام جو ہے میجر وہ کر چکی ہوتی ہیں صبح کا. اچھا، اتنی مصروف زندگی، اس میں تو ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا خیر کہ آپ گھر پر ہوتی ہیں تو بچے فیل نہیں کرتے، ورنہ میں کھانا پکانا اور یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں کہ جو خواتین خاص طور پہ، یہاں تو خیر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ پھر کس طرح آپ کی کچھ کمپرومائز ہوتا تھا یا چلتا رہتا؟ نہیں، میں اب یہاں پہ سپر وومن بننے کی ایکٹنگ کروں تو میں کچھ جھوٹ بھی بول سکتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. دیر ڈیز وین آئی ایم انیبل ٹو کوک، اور پھر آپ کہیں سے بھی باہر سے کھانا لے لیتے ہیں. بٹ میرے گھر میں نا میری امی بہت اچھی کوک ہیں، تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایون وین وی ور ان پاکستان کوک کبھی نہیں تھا، امی نے کھانا بنایا. تو ہمارے گھر میں یہ روایت رہی ہے کہ کھانا گھر کی خاتون بناتی ہے. تو ہم نے سیکھا ہوا تھا، کھانا بنانا مجھے آتا تھا فرام اے ویری ینگ ایج. مجھے کھانا بنانا آتا تھا، تو کھانا بنانا مجھے بہت آسان لگتا ہے. میں آدھے گھنٹے میں پورے دن کا کھانا بنا سکتی ہوں. تو what I do is میں ایک دن میں 2-3 چیزیں بنا لیتی ہوں، پھر 2 دن میں چھٹی کرتی ہوں. پھر بٹ اگین آئی ٹریول اے لاٹ، میں پاکستان بہت جاتی ہوں.
So of course then we order from outside and stuff. So گھر کے اور میرے پاس ہیلپ بھی ہے. میرے پاس I was very lucky to hire help. So میرے پاس پچھلے 11 سال سے I've had help. اینڈ اس کے علاوہ my parents live 4 منٹ کی ڈرائیو پہ میرے پیرنٹس کا گھر ہے. میری ماشاء اللہ 4 بہنیں, تو بچوں کی ہیلپ اور سب کچھ, تو میرے بہت لکی رہی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. I'm very very lucky. سپورٹ سسٹم ہے بہت زیادہ الحمد للہ. بشرا صاحبہ ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, اور لیکن میں یہ ابھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ستپال جی کی کال تھی اور انہوں نے پوچھا کہ جو گیسٹ ہیں انہوں نے ذکر کیا تھا ریلیجیس ٹورزم کا. جی تو ٹورز ہیں, کوئی کانٹیکٹ نمبر, کوئی طریقہ کس طرح سے, اگر وہ یا کوئی اور جانا چاہیں تو کیسے جائیں؟ ابھی تو آپ شہزاد صاحب اگر وہ آپ کو کوئی ای میل کر دیں جی اور آپ مجھے وہ ای میل فارورڈ کر دیں تو میں ان کو کنیکٹ کر دوں گی ہماری جو بکنگ پرسن ہے ان سے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ میری ریلیجیس ٹورزم کمپنی ہے, صرف پاکستان کو اس وقت میں دیکھتی ہوں, جس میں اسپیشلی سکھ بردرس بہن بھائیوں کے لیے ہے, بزرگوں کے لیے ہے. تو اگر وہ آپ ان سے ان کا کانٹیکٹ لے لیں تو میں ان کو کانٹیکٹ کر لوں گی. اچھا, یہاں پہ بشرا صاحبہ ایک تو جو کچھ بات ہم کرنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ نوکری میں پھنسے رہتے ہیں, بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں, انٹرپرینیورشپ میں نہیں جا پاتے. تو وہ جو مشورہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنی نوکری پہ بھی دھیان دو لیکن خود پہ زیادہ دھیان دو, اس پہ آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے منی جی, ہمارے پروڈیوسر صاحب منی مگدھا جی لکھتے ہیں کہ ہر کوئی ینگ ایج میں کینیڈا آ نہیں پاتا. فرض کریں کوئی مڈل ایج میں ساؤتھ ایشیا سے آیا ہے, اپنی ایک پہچان بنا کر پھر اسے پیچھے چھوڑ آیا ہے. آنکھوں میں خواب ہیں, دل میں ایک بہتر زندگی بنانے کی امید ہے, مگر آنے کے بعد جد و جہد کی زندگی ملتی ہے, کام کچھ اور کرنا پڑتا ہے, پھر مایوسی کا ماحول بن جاتا ہے. اور پھر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا تیمور آزمائش کی آگ میں تپتے رہیں گے؟ آپ ان کو کیا کہیں گی؟ یہ جس طرح میرے فادر کی کہانی ہے, یا یہ ایسے بہت سے میری اپنی سرکل میں جاننے والے میرے فادر کی عمر کے, پیرنٹس کی عمر کے لوگ ہیں جو ایز انجینئرز, ایز ڈاکٹرز آئے تھے. ایک زندگی کی کڑوا سچ ہے, ریالٹی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب 40s میں, مڈ 40s میں آتے ہیں نا, تو اور آپ مڈ کریئر اور ہائی کریئر کو چھوڑ کر اگر آ رہے ہیں تو آپ وہ اپنی اولاد کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ شاید ادھر وہاں کبھی بھی نہ پہنچ پائیں جو آپ چھوڑ کر آ رہے ہیں, یا وہ جو آپ وہاں پاکستان یا انڈیا میں پہنچ سکتے تھے, لیکن آپ کے بچے انشاءاللہ پہنچیں گے. when I see, ابھی میں اپنے پیرنٹس کو دیکھ لوں اور میں اپنے آس پاس ان لوگوں کو دیکھ لوں جس 69 جو میں نے کہا تھا 60 فیملیز ہوا کرتی تھیں, تو جو نیو امیگرینٹس مڈ 40s میں آئے تھے اس وقت وہ میڈیوکر رینج تک ہی رہ سکے, میڈیوکر رینج. اینڈ مائی فادر اگین بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ مطلب CSS انہوں نے کیا تھا, انجینئرنگ انہوں نے UT سے اس ٹائم پہ کی ہوئی تھی, اور بہت مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن, لیکن ان کو کبھی ان کے کیلیبر کی جاب نہیں ملی. اور جب انسان 45 میں آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو وہ پھر انٹرپرینورشپ میں نہیں جاتا. صحیح. ہی ہیز ٹو, اس کو گھر چلانا ہے اور اس کو فوری طور پہ چلانا ہے, تو وہ ایک کمپرومائز مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے, اور اس کو جو پے بیک ہے اس کو اس کی اولاد یعنی اس کے بچوں کے تھرو ملتا ہے. سو ایون وین آئی لک ایٹ مائی فیملی, آل اوور 5 siblings are very well settled now. جو جب میرے پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں تو they are very happy with their choice of migrating at that time. Similarly, جن کی میں آس پاس اپنے لوگوں کی بات کروں جو مڈ 40s میں آئے ہیں, ان کے بچے آج ڈاکٹرز ہیں, ان کے بچے آج انجینئرز ہیں, ان کے بچوں کو پڑھائی چھوڑ کے جابس نہیں کرنی پڑی, ان کے بچوں کو وہ فیصلہ, کیونکہ پیرنٹس ور دیئر, آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ آگے شیلڈ کی طرح کھڑے تھے, وہ یہ لے رہے تھے, آپ کو پریشانیاں وہ کر رہے تھے, سو آپ کو نہ کرنی پڑے. اور وہ بچے جب اسکولس میں گئے اور انہوں نے پڑھائی اپنی انٹرپٹ نہیں کی اور وہ پڑھے, تو آج وہ بچے لوئر, ڈاکٹرز, پالیٹیشینس. آپ دیکھیں جو the kids who grew up with me here, because I know them personally, because I told you that I grew up, وہ تقریباً سب کے سب جو ہمارے ساتھ گرو اپ ہوئے ہیں, ان میں سے almost all of them are teachers, lawyers, philanthropists, business people, doctors. They're every single one of them, CPAs, accountant. They're all professionals. اس کی وجہ ہے کہ ان کے پیرنٹس نے وہ جو ان کے آگے درخت لگائے جس کی چھاؤں میں وہ بیٹھے. ہاں, تو منی جی لگے رہیں گے اور یہ سب کے لیے ہے. اور یہاں پر میں ہماری ریڈ ایف ایم کی شبانہ جی ہیں, وہ بھی لکھتی ہیں بہت اچھا شو چل رہا ہے, زبردست,
تو جی آپ بھی قبول فرمائیے. شکریہ. اور اچھا جی اچھا منی جی لکھتے ہیں کہ وہ جو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا کہ کیا تا عمر آزمائش کی آگ میں تپتے رہیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں وہ ٹائپو بڑی مہربانی کر دیتا ہے کبھی کبھار منی جی, لیکن تا عمر اگر جلیں گے بھی تو یہ کہ اچھا پھل نتیجہ جو ہے بچوں کو مل سکتا ہے. اچھا بشرا رحمان صاحبہ, شو اب جو ہے ہم ابھی تھوڑی سی بات کر کے پھر بریک پہ جائیں گے, پھر واپس آ کے آپ سے پوچھیں گے اگر آپ سننے والوں دیکھنے والوں سے کچھ کہنا چاہیں. لیکن یہ ضرور بتائیے گا بریک پہ جانے سے پہلے کہ جیسے وارن بفیٹ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بیسٹ انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ اپنے آپ پہ کریں. تو اب وہ مطلب کیا کریں, ٹریننگ لیں, کورسز کریں, یوٹیوب سے سیکھیں یا کچھ بھی سیکھتے رہیں, کس طرح اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں؟ شہزاد, یو ہیو ٹو فائنڈ یور پیشن. ہر بندہ فائنڈ یور پیشن. اگر میں جنرلی کہتی ہوں, اگر ایک آپ کا پیشن یہ ہے کہ آپ نے ہاؤس وائف بننا ہے تو لیٹ اٹ بی یور پیشن, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے ہاؤس وائف, دس از یور کالنگ, فائنڈ یور کالنگ, واٹس یور کالنگ. جس طرح مجھے نہیں لگتا کبھی زندگی میں لگا کہ میری کالنگ یہ ہے کہ آئی لو مائی کڈس, آئی گیو مائی لائف فار مائی کڈس, لیکن مجھے نہیں لگا کہ میری کالنگ یہ ہے کہ میں نے میرے بچے ہوں گے تو آئی ہیو ٹو بی ہوم ود دیم اینڈ دیٹس مائی ڈو اینڈ ڈائی. مجھے لگا کہ میں اپنے 3 بچے آف کورس آئی ایم گونا ریز دیم, آئی ایم گونا ڈو بیسٹ فار دیم. شاید میں 300 بچوں کی کہیں ہیلپ کر سکتی ہوں. مجھے لگا کہ میری وہ کالنگ ہو سکتی ہے. مجھے آئی ہیو اے بگر کالنگ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. فائنڈ یور پیشن, فائنڈ یور کالنگ. جب تک وہ نہیں ہوگا نا آپ کا, آپ پھر اٹس لائک کہ آپ کے پاس ایک بیسک وہ نہیں ہے, سینس آف یور سیلف ہے نہیں, تو آپ اس کا رستہ کیسے بنائیں گے اپنا کسی بھی چیز کا؟ پھر تو آپ دیوار میں ٹکرے مارے نا, یہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا لائک واٹ ورکس. سو دین اٹ ڈزنٹ ورک. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یور کالنگ از. اگر کوئی بزنس بھی ہے, لاٹ آف پیپل آر گڈ ایستھیٹکلی گڈ, سو دے گوئنگ ٹو میک اپ اور دے گوئنگ ٹو ڈیزائننگ, اینڈ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ایک ایسی چیز ہے جو ڈزنٹ فیل لائک ورک, اٹ ڈزنٹ فیل لائک ورک, یو ڈو اٹ اینڈ آپ کو پتہ نہیں چلتا ٹائم کہاں سے کہاں چلا گیا. یو ول نو کہ آپ کی وہ کیا کالنگ ہے, آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے, اینڈ چوز دیٹ اینڈ میک اٹ انٹو یور بزنس اینڈ میک اٹ انٹو یور. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہماری جو مہمان رہیں بشرا رحمان صاحبہ, بہت اچھی بات رہی, جنہوں نے شروع سے سنا آپ جانتے ہیں. اور منی مگدہ جی ہمارے پروڈیوسر صاحب ایوننگ شو کے, وہ بھی لکھتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا جناب, آپ کا بہت شکریہ. جو سوشل میڈیا پہ میں نے یہ شیئر کیا سب سے, تو بہت سے نام جو ہیں وہ میں لے چکا آن ایئر. ان میں ابھی شم اللہ خان اور ایک اور ڈاکٹر نوین طالب صاحبہ, آپ نے بھی اسے پسند فرمایا, یعنی سوشل میڈیا پہ آپ کا بھی ہمارے ساتھ ہے ساتھ. اچھا, بشرا رحمان صاحبہ کی کہانی جو ہے, ہم سب کی طرح جب ہم آتے ہیں, جہاں سے بھی آتے ہیں, تو وہاں جو بھی تھے, اب یہاں کے بس پھر وہ کچھ نہیں رہتا ہے نا, اور چیلنجز ہوتے ہیں, ان چیلنجز کا سامنا کیسے کیا انہوں نے, اور کس طرح سے سیکھتے ہوئے کرتے ہوئے کوئٹ نہیں کیا اور یہاں تک پہنچیں. ایک بات کا ذکر اور ہے بشرا صاحبہ, یہ جو سینٹ ہے پاکستان کا, میں جب آپ کے حوالے سے ریسرچ کر رہا تھا تو یہ سینٹ کا نام بھی آپ سے جوڑ رہا تھا پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پہ. یہ سینٹ کا کیا چکر ہے؟ سینٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں, اس میں جو ان کی کامرس کمیٹی ہے, میں ان کی ممبر ہوں. I'm the only non-senator in Pakistan's history to be a part of a commerce standing committee. And it just happened to be I was in a meeting with the chairman senate, اور ان سے بات ہی ہو رہی تھی ٹریڈ کے بارے میں and stuff. تو وہ بات ہی ہوئی کہ وہ مذاق میں کہنے لگے کہ یہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سینیٹرس نہیں کرنے دیتے. تو میں نے مذاق میں سے کہہ دیا تو پھر آپ نان سینیٹرس کو لے لیں, تو اگر آپ کو ایسا ہی ہے کہ ہم کام کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کون آنا چاہتا ہے, میں نے کہا میں آنا چاہتی ہوں. اور اس وقت ہمیں مذاق ہو رہا تھا, اور بس وہ انہوں نے کہا آ جائیں, بس پھر آپ آ رہی ہیں. اور اس کے 3 مہینے کے بعد پھر وہ لیٹر سائن ہوا, لیکن وہ 3 مہینے جو لیٹر نکلوانے کا کام تھا نا, وہ بڑا محنت والا کام تھا, لیکن ماشاء اللہ ہوا. وہ تو بس وہ بات ہے نا کہ جو بس میں نے پھر میں جو ٹھان لوں, پھر میں جو کرنا ہوتا ہے لکھ لیا تھا. پھر میں نے لکھ لیا تھا. دیکھیں جی, اب بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ, پچھلی ملاقات بڑی اچھی رہی, یہ انٹرویو بڑا اچھا رہا, آپ نے بڑے اچھے ٹپس بھی دیے, اپنی سکسیس سٹوری سنائی, اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے یہاں تک. اب اجازت چاہنے سے پہلے ہمارے سننے دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں گی تو پلیز. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی انڈیویجویلٹی کو مت کھوئیں.
آپ جو بھی ہیں اون یور سیلف، بی یو. اینڈ بہت بڑا میسیج ہے، اس کو شاید سمجھنے میں ہی انسان کو، مجھے تو کئی سالوں لگ گئے کہ وٹ ڈز اٹ مین. ہم اپنی کسی بھی چیز سے شرمندہ نہ ہوں، جو ہم ہیں وہ رہیں. جب ہم جتنے انڈیویژول ہوں گے، جتنے مختلف ہوں گے کراؤڈ سے، ہم اتنا ہی الگ اٹھ سکیں گے، الگ دکھ سکیں گے. اینڈ دیٹ اٹ سیلف از اے ہیوج کامیابی، کہ ہم ایک کراؤڈ کا حصہ نہیں ہیں، ہم فالوورز نہیں ہیں، ہم ایک ہرڈ کا حصہ نہیں ہیں. تو جب آپ کو لیڈر بننا آئے گا نا، تو اس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واٹ ریئلی از کامیابی. سب سے الگ سب کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. یہ تھیں جناب ہمارے ساتھ بشریٰ رحمان صاحبہ. ان کو میں اللہ حافظ کہوں گا، اور ان کی طرف سے اللہ حافظ. شکریہ، بہت شکریہ شہزاد صاحب، ہمیشہ مجھے یہاں بلانے کا اور انٹرویو کا. آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. جناب موسٹ ویلکم اینڈ تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، میری طرف سے آپ کو تھوڑی دیر بعد میں بائی کہوں گا. تھوڑے سے کمرشل بریکس ہیں، کچھ گانا سنیے، اور میں بشریٰ صاحبہ کو اللہ حافظ کر کے آتا ہوں. پھر آپ سے رہے گی بات جاری. سنتے رہیے گا ریڈ ایف ایم.